واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امت بڑھ چکی ہے فرقوں کے اندر، اور صرف بٹی نہیں ہے بلکہ عقائد بھی ان کے مختلف ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ان کو اکٹھا کیا جائے تو کس پلیٹ فارم پر کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ یہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات یہ جو ایمان کی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے اوپر شرک کو چھوڑا تھا، فرقوں سے نکلے سے مسلکوں سے نکلے تھے، بھائی بھائی بن گئے تھے، ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور انہوں نے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا لیے۔ دو گروہ تو شرک کے اندر چلے گئے، اور دو تین باقی جو ہیں وہ بھی آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، وہ جو ایمان والی محبت ہوتی ہے۔ میں نے تو بھائی بڑی کوشش کی ہے شرک والوں کو بھی سمجھانے کی کہ دیکھو یہ سجدہ تعظیمی کا شرک تمہارے اندر آیا ہے، اس وجہ سے تمہاری آخرت برباد ہے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس شرک کو نہ اختیار کرو۔ نہیں مانے ہیں۔ محمد حنیف نے ان کو اتنا پکا کر دیا اپنے شرک کے اوپر کہ اب وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے سے زیادہ بڑا دشمن ان کو بنا دیا اللہ کا محمد حنیف نے۔ اور یہ جو لنڈی والا گروپ ہے، دو گروپ، باقی یہ جو گروپ ہیں یہ بھی آپس میں نفرتیں ہی کرتے ہیں، اور ان میں ہر گروپ میں ایک دو آدمی ایسے شرارتی ہیں، ایسے بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ ہزار اور من کے ٹنوں کے دعوے کریں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ سب سے زیادہ بے خوف وہی ہیں۔ مومنوں سے نفرت کرتے ہیں، مخلص مومنوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کے کردار کشی کرتے ہیں، ذاتیات پر حملے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ باقی میں تو ان سے بیزار ہوں بھائی، اس انداز سے میں تو اپنے مالک کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے۔ بس ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے، یا اللہ ان میں سے جو مخلص ہیں ان کو اکٹھا کر دے، جن سے مالک محبت کرتے ہیں آپ ان کو اکٹھا کر دے۔